اور اوور پاکستان گئی نا اس کو دیکھا جائے گا نا, ان کو کون دیکھے گا؟ وہ نماز جو اوپر گئی اس کو دیکھیں گے نا, اس کو پوچھیں گے نا کہ اوپر ہی نہیں گئی اس کو کیا پوچھیں گے؟ تو وہ معراج, وہ نماز جو معراج تھی اس کا پوچھیں گے, اس نماز کا نہیں پوچھیں گے. یہ تو سارے پڑھ لیتے ہیں. تو جو معراج ہوتا ہے جس طرح امریکہ سے بولتے ہیں یہ زبان یہاں سنتے ہو, اس زبان کا اتنا تصرف ہے اس زبان کا, اس لوتھڑے کا, کہ پوری دنیا میں سنتے ہو. چاند تک سن سکتے ہو, مریخ مشکل تک سن سکتے ہو. ان کا تعلق کس دنیا میں؟ یہ ناسوت میں نا سب, اس کا تصرف اللہ تعالیٰ نے پورے ناسوت میں لے دیا کہ تم ہاں تم اس باطن کے ذریعے سنو, ہاں ظاہر کے ذریعے سنو, ہاں ٹیلی فون کے ذریعے سنو, ہاں کشف کے ذریعے سنو. کچھ لوگ ہیں جو ٹیلی فونوں کے ذریعے سنتے ہیں, کچھ لوگ ہیں جو کشفوں کے ذریعے سنتے ہیں. اسی ناسوت میں اوپر نہیں. اور وہ جو لوتھڑا اس کا اتنا تصرف دیا ہے اس کی آواز عرش مولا تک جاتی ہے. یہ ٹیلی فون کے ذریعے نہیں, یہ اس کے ذریعے. بھائی اس کو اتنا تصرف ہے, اتنا کمال ہے چاند ستاروں کا, اس کا کمال کیا ہوگا جس کو سارے دل دل کہتے ہیں. اس کی آواز عرش مولا تک جاتی ہے. اسی آواز کو اللہ سنتا ہے نا. پھر وہ دل اس نماز کو عرش مولا میں لے کے جاتا ہے. وہ نماز مومن کرنا ہے. اب تھوڑا سا ایک راز آدمی کہتا ہے کہ دل سے نماز کیسے پڑھوں, دل سے پڑھتا ہوں, دل سے کلمہ, دل کا کلمہ اور زبان کا. ایک آدمی نے بولا ہے کہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 40 دن اگر کوئی یہ گنجل عرش پڑھے حضور پاک کا دیدار ہو جاتا ہے. کہتا میں تو کئی سالوں سے پڑھتا رہا, اس کے بعد میں اس فیصلے پہ قادر ہوا کہ سب کچھ غلط ہے. بھائی 40 دن کا لکھا, میں تو کئی سال پڑھتا رہا, مجھے تو نہیں ہوا, اس سب کچھ غلط ہی ہوا. کیونکہ میں نے اپنے اور بھائیوں سے بھی پوچھا, سب نے کہا ہم دیدار نہیں ہوا, کب سے پڑھ رہے ہیں دیدار نہیں ہوا. اس نے کہا یہ سب کچھ غلط ہے, اب ہم کو بہلانے بہکانے کے لیے نہیں سیکھے نا. کہا کہ پہلے دیکھ اس میں کیا لکھا ہوا ہے, صدق دل سے. کیا صدق دل سے تو میں پڑھتا تھا, بڑے ضروری کام چھوڑ کے میں صبح صبح اس کو پڑھتا تھا, سچے دل سے پڑھتا تھا. تجھے سچے دل کا پتہ نہیں. اگر تو صدق دل سے پڑھے تو 40 دن تو بہت دور ہے, 10-12 دن میں دیدار ہو جائے تو بڑا چونکا کہ وہ صدق دل کیا ہوتا ہے. جس طرح یہ زبان سب سے پہلے بچہ بولتا کہتا اماں, وہی ٹک ٹک ہے نا, ٹک ہوتی اماں, اماں دودھ, اماں دودھ, ان ٹک ٹکوں سے پھر وہ نعت نہیں پڑتا تو بات نہیں کرتا. یہ ٹک ٹک ہی ہے نا. اگر اس کو افاقن کا عادت نہیں بولے گی, وہ ٹک ٹکوں کے لیے بولتی ہے نا. اسی طرح سب سے پہلے وہ جو ٹک ٹک ہیں, ٹک ٹک ہو رہی ہے, اس کے ساتھ اللہ 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 کہتا ہے. پھر وہ ٹک ٹکیں مل کے آتی ہیں لا الہ الا اللہ. پھر وہ ٹک ٹکیں مل کے آتی ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس وقت کہتے ہیں کہ دل سے مسلمان ہو گیا. زبان سے پہلے تھا, دل سے بھی ہو گیا. پھر جب وہ ٹک ٹک کی نماز پڑھتی ہیں, پھر وہ ٹک ٹک جب گنجل عرش پڑھیں گی تو پھر دیدار ہوگا نا. کیونکہ دل کی زبان تو وہ ہے نا, تو وہاں صدق دل لکھے ہوئے. بہت سے لوگ جب ذکر میں لگتے ہیں تو کہتے ہیں ہم کو نعت نہیں آتی, ہمارا دل نعت پڑھ رہا تھا. ہم کو تلاوت نہیں آتی ہے لیکن ہمارا دل تلاوت کر رہا تھا. اور وہ ان ٹک ٹکوں کے ذریعے تلاوت. نمازیں سکھاتے ہیں, قرآن بھی پڑھاتے ہیں, تو سلطان صاحب نے لکھ دیا یہ ڈاکو ہے اللہ کے راہ میں. بات سمجھ میں نہیں آتی تھی. اس لائن میں آئے, پھر جب ان سے واسطہ پڑا نا, آپ باقی کام کریں نہیں روکیں گے, کہ آپ اندر کی یہ بات اللہ شروع کریں گے آپ کو روکیں گے. جس سے اللہ ملتا ہے اس سے وہ روکتے ہیں نا. کوئی بھی اللہ اللہ کرنے والا اس کے لیے مخالف ہو جائیں گے. اب تمہاری اس تنظیم میں کیا ہے, وہی نمازیں وہ جو پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں, کوئی رد و بدل تو نہیں ہے نا. وہی عقیدے ہیں, وہی صرف یہ ہے یہ جو خالی ٹک ٹکے ہیں ان کو اللہ نہیں ملا. بھائی اگر تصویر سے پڑھنا گناہ ہے, اگر آپ بیٹھ کے میں اللہ تصویر سے پڑھ رہا ہوں خوش ہوں گے, ٹھیک ہے اچھا کر. اگر ان کو پڑھیں دل سے اللہ کرو تو محال ہو جائے گے.
وہ بھی تصویر یہ بھی تصویر. وہ تصویر لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے. اس عبادت کے لیے حکم ہے کہ جا کے مسجد میں نماز پڑھ, لوگ تجھے دیکھیں. وہ اس کا تعلق اعمال سے, عمل سے ہے, تاکہ تیرے عمل صالح ہو جائیں, لوگ دیکھیں تو نمازی ہے. اس طرح عرب کو آگے رکوع سجود کرتا ہے, لوگ تیری شہادت ہے. اور اس کے لیے حکم کیا, میں جانوں اور تو جان, وہ شیدہ کو شیدہ. اب یہ اگر اللہ نے کہا نہ اس کو پتہ نہ اس کو پتہ, یہ جانتا ہے, یہ رب جانتا ہے. یہ عبادت اللہ کے لیے ہے. وہ لوگ اس کا تعلق ایمان سے ہے, اس کا تعلق عشق سے. تو جتنا عشق پہنچاوے, ایمان کو بھی خبر کو نہیں. ایمان والے بھی نہیں پہنچ سکتے جہاں عشق پہنچا دیتا ہے. تو بعض بزرگ کہتے ہیں, بلکہ صحیح ہے کہ زیادہ عبادت انسان کے لیے تباہی بن جاتی ہے. تم کہتے ہو زیادہ عبادت سے اللہ ملتا ہے, غلط کہتے ہو. زیادہ ظاہری عبادت تباہی بن جاتی ہے. جتنی وہ عبادت کرتا کہتا میں بڑا نیکوکار ہوں, میں تجھ سے بہتر ہوں, تو نماز نہیں پڑھتا, میں کتنی نمازیں پڑھتا ہوں. وہ جو اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے. جب تکبر آ جاتا ہے تو پھر حسد بھی آ جاتا ہے, تو اسد بھی آ جاتا ہے, تو بخل بھی آ جاتا ہے. وہ اسد اور بخل جب آتا ہے, پھر جب کوئی ولی آ جائے وہ نہیں کہتا, وہ اس کے اندر حسد بخل بولتا. جب اس کی مخالفت کری, بھائی ہو سکتا ہے کوئی ولی نہ ہو, چلو مخالفت کری تو خیر ہے. اگر ولی ہو تو اس کی مخالفت کری تو پھر ہزاروں لوگوں کو محروم کر دیا نا. ایک دفعہ غوث پاک بیٹھے تھے, ایک چیل آئی, اس نے بھینٹ کر دی آپ کے کوٹے پہ. آپ نے اوپر نظر اٹھائی تو چیل کا سر کٹ گیا, نیچے گر پڑی. آپ نے رونا شروع کر دیا. لوگوں نے کہا جانور, مردار جانور کے لیے آپ روتے ہیں؟ فرمایا میں اس کے لیے نہیں روتا, جس طرح اس نے میرے اوپر گند پھیلایا, اس کی گردن کٹ گئی, میں اس وجہ سے روتا ہوں کہ ہمارے امت کے کچھ ولی ہوں گے جن کے اوپر لوگ گند کریں گے اور ان کے ایمان کٹ دیں گے. میں اس بات پہ رو دوں, ان کے ایمان کٹ دیں. اب دیکھو نا, اس کا ایمان ہی کٹ گیا, اور ایک بات اس کا ایمان بھی کٹ